یہ کینیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر ارشد شریف کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور کینیا کے شہر نیروبی کے مضافاتی علاقے مگاڈی سے میں ہوں ارم عباسی۔ 23 اکتوبر کی رات تھی، لگ بھگ رات کے 9 بج رہے تھے اور اسی جگہ پر ارشد شریف کو ہلاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر خرم احمد جو کہ پاکستانی کنیڈین بتائے جاتے ہیں وہ موجود تھے۔ ارشد شریف اس حملے میں ہلاک ہو گئے۔ مگاٹی نامی یہ علاقہ جو ہے یہ نیروبی سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے اس وقت ایک لینڈ کروزر پر گولیاں چلائی جب ارشد شریف اس پر سوار تھے۔ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت کم آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر اپنے مال مویشی لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو پانی اور خوراک مہیا کی جا سکے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے بنجر زمین ہے۔ یہ راستہ آمد و رفت کے لیے اور بڑی گاڑیوں کے لیے کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ ارشد شریف اور خرم احمد اس رات ایک شوٹنگ رینج سے واپس آ رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا۔ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی کو ہائی جیک کیا گیا ہے جس میں مبینہ طور پر ایک اغوا شدہ بچہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جس گاڑی پر فائر کیا گیا وہ گاڑی بھی اور تھی اور اس کا ماڈل بھی اور تھا۔ سسپیکٹڈ کار مرسیڈیز اسپلنٹر تھی، نہ کہ ٹویوٹا لینڈ کروزر جس میں ارشد شریف سوار تھے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی میں بچہ موجود تھا تو اتنی گولیاں کیوں برسائی گئی؟ جب سے ہم کینیا میں موجود ہیں ہم اس پیچیدہ کیس میں انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے یہی سوالات جب اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والے ادارے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کی کمشنر ٹورو کے سامنے رکھے تو انہوں نے کیا کہا، یہ پروگرام میں ہم آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی آئیے چلتے ہیں اس فارم ہاؤس میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر کیا ہے۔ کرائم سین سے یہ فارم ہاؤس 15 کلومیٹر دور ہے، اور جب نیروبی میں نے ان سے بات کی انٹرویو کے لیے تو وہ صحافی کا نام سنتے ہی گھبرا گئے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس فارم ہاؤس میں اندر جا سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ اس فارم ہاؤس کا نام اموڈم ہے۔ یہ کینیا میں بسنے والے امیر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں شوٹنگ رینج ہے، کیمپنگ ہے اور لاڈجنگ یعنی قیام و طعام کی سہولیات بھی اویلیبل ہیں۔ اس فارم ہاؤس کی انتظامیہ نے ہم سے بات کرنا تو دور کی بات بلکہ ہمیں اس کمپاؤنڈ کے ارد گرد رہنے بھی نہیں دیا۔ جب میری گارڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کی ہلاکت کی وجہ سے یہ فارم ہاؤس اس وقت بند ہے، اور میرے پوچھنے پہ یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وقت میں اتنے بڑے فارم ہاؤس پہ صرف 20 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پولیس اور خرم احمد نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر اسی فارم ہاؤس پہ کیا تھا، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر پولیس نے ان پر گولیاں چلائی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو اسی علاقے مگاڈی پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں گی جہاں پر پہلی اس مقدمے کی FIR درج کی گئی تھی، لیکن پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کی کمشنر سے یہ پوچھا کہ یہ کتنی معمول کی بات ہے کہ اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے وہ روڈ پر پتھروں سے رکاوٹ لگائے اور اغوا کار اور مبینہ چوروں کو ڈھونڈے، تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہماری تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا وہ شریف کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، اور در حقیقت یہ 2 مختلف گاڑیاں ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اس گاڑی پر گولی کیوں چلائی یا اسے روکنے کی کوشش کی۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جائے وقوع سے معلوم ہوا کہ پولیس اہلکاروں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کی تھیں اور کسی بھی گاڑی کو روکنے کے لیے پتھر رکھے تھے، اور عموماً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں کینیا میں سڑکوں پر رکاوٹیں ہوتی ہیں اور کینیا کے شہری عام طور پر رکتے ہیں، لیکن روڈ بلاک کے اس مخصوص واقعے میں پتھر سڑک پر رکھے گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیوں۔ لیکن کیوں کینیا کی پولیس پتھروں کی رکاوٹیں کھڑی کرے گی جب وہ بیریئرز بھی استعمال کر سکتے تھے؟ کیا یہ معمول کی بات ہے؟ یہ غیر معمولی ہے، جی ہاں، لیکن پھر آپ سمجھیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے پتھر کیوں استعمال کیے، لیکن شاید ان کے پاس استعمال کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، مگر عموماً ہم دھات کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہیں۔ The car that was reported, it was Mercedes. جس اغوا شدہ کار کی اطلاع ملی تھی وہ مرسیڈیز اسپنسٹر تھی جو کہ ایک ڈیلیوری وین ہے۔
فائرنگ ٹویوٹا لینڈ کروزر پر ہوئی. پولیس ان مختلف گاڑیوں کو کیسے مکس کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ وہ پولیس کی رکاوٹ پر نہیں رکے. یہ پہلی بار نہیں کہ ہم نے کینیا میں پولیس اہلکاروں کو ایک گاڑی پر فائر کرتے دیکھا جو سڑک پر رکاوٹ کو توڑ کر گزری. یہ میرا پہلا شک تھا. کیونکہ بعض اوقات یہ جرائم پیشہ افراد ہو سکتے ہیں جو پولیس اہلکاروں سے بچتے ہیں اور پولیس کے ناکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فی الحال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ وجہ تھی. اس کا پتہ لگانا تفتیش کاروں کا کام ہوگا. اگر اغوا کا کیس ہے، چوری کا کیس ہے، تو عام پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ پولیس کے اندر سب سے ٹرینڈ اسپیشل پولیس فورس کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اس مخصوص یونٹ GSU کا ایک کیمپ اس جگہ کے قریب ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اغوا کے کیس کی تحقیق کے لیے خصوصی یونٹ وہاں بھیجا گیا ہو، مگر GSU کا ایک خصوصی یونٹ جائے وقوع کے بالکل قریب تھا اور GSU جرائم کے انسداد کے لیے بھی کام کرتا ہے. بدقسمتی سے اس واقعے سے پہلے بھی ہمیں ارشد شریف کے بارے میں معلوم نہیں تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی صحافی تھا. ہمیں اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسے اپنے ملک میں کچھ مسائل کا سامنا تھا. Issues back in his country. This is not something that we were aware of as IPOB board.